اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتی ہے، والجماعت صحابہ کرام کی غلامی کرتی ہے، اسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری نسبت ہے جسے کہا جاتا ہے احناف حنفی، اہل سنت والجماعت حنفی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، اس کا معنی یہ ہے فقہی مسائل میں، فروعی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں جس امام کی آپ تقلید کر رہے ہیں اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، ان کے پیروکاروں کو حنفی کہتے ہیں۔ جب آپ اپنی نسبت حنفی کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ حنبلی نہیں ہیں، شافعی نہیں ہیں، مالکی نہیں ہیں، آپ حنفی نہیں ہیں، آپ حنفی ہیں۔ آپ دیگر تین ائمہ سے اپنا تقابل کرتے ہیں، امام مالک، امام محمد بن ادریس الشافعی، امام احمد بن حنبل۔ ان تین امام کے تقابل میں چوتھے بڑے مجتہد، بڑے امام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ہم ان کی تابع داری کرتے ہیں۔ اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے اختصار کے ساتھ کہ ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابع داری کیوں کرتے ہیں، ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں رسول اللہ کی اطاعت ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمیں تو قرآن کافی نہیں ہے، ہمیں لوگوں کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے آج یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ آپ کو بڑے بڑے اسکالر ملیں گے جو بات ہی یہاں سے کریں گے، بڑے بڑے پروفیسر ملیں گے جن کی گفتگو یہیں سے شروع ہوگی۔ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے، ہمارے لیے تیسری چیز کی ضرورت ہی نہیں، اور جملہ یہ کہیں گے ہمارے دو اصول ہیں، اطیع اللہ اطیع الرسول، تیسری چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ قرآن کریم کی اسی آیت کو اگر پورا پڑھ لے تو معنی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نمبر 2 رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نمبر 3 اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اولی الامر کون ہے؟ صحابہ میں سب سے بڑے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد اولی الفقہ والخیر، یعنی یہ فقیہ اور مجتہد ہے۔ اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ فقیہ اور مجتہد ہے۔ تو قرآن کریم کا حکم کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ نمبر 3 اولی الامر فقیہ اور مجتہد کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ جب آپ فقیہ اور مجتہد کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کا حکم آپ کو کس نے دیا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، کس نے دیا ہے؟ زور میرا زیادہ لگ رہا ہے نا جی، آپ نے صرف ساتھ دینا ہے۔ کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ مثال سے سمجھیں، میں نے عشاء کی نماز ہمارے قاری صاحب نے پڑھائی، قاری غلام محمد صاحب نے عشاء کی فرض کی نماز پڑھائی، آپ تمام صاحب نے پیچھے اقتداء کی۔ کسی بھی امام نے کسی بھی مسجد میں نماز پڑھائی، پیچھے 100 کا مجمع ہو، 500 کا ہو، 1000 کا مجمع ہو، اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں، جو آپ تمام پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں یا امام کو کرتے ہیں؟ اگر کوئی اندھا احمق کہے کہ آپ نے امام کے قدموں میں سجدہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے احمق آدمی، آپ کو نظر ضرور آ رہا ہے کہ میں سجدہ امام کے پیچھے کر رہا ہوں، لیکن اس امام کو نہیں کر رہا، سجدہ اللہ کو کر رہا ہوں۔ یہ حکم اللہ کا ہے کہ امام کی اقتداء میں کھڑا ہونا ہے۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ایک اماموں کے پیچھے ہزاروں کا مجمع کھڑا ہو سکتا ہے، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ امام نے بھی اطاعت اللہ کی ہے، امام نے بھی عبادت اللہ کی ہے، مقتدی بھی عبادت کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی کر رہا ہے۔ بالکل اس بات کو یوں ہی سمجھ لیں، جب ہم کہتے ہیں فقہا کی بات کو مانو، فقیہ اور مجتہد کی بات کو مانو، فقیہ بھی اللہ کے فرمان کی تابع داری کر رہا ہوتا ہے، فقیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی تابع داری کر رہا ہوتا ہے، اور فقیہ کی تابع داری میں اقتداء میں ہم اللہ کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ ایسا تقابل نہیں ہے جیسے آج کل اس کو یوں کمپیئر کیا جاتا ہے، دیکھو جی حنفیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے اور ہمارا امام اعظم محمد رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں اتنا بڑا بہتان، جھوٹ، انتہا درجے کی گستاخی اور بے ایمانی۔ آپ ایک بات سمجھیں کہ تقابل کس کے درمیان میں ہوتا ہے؟ ائمہ کا تقابل ہوتا ہے، تابعین کا تابعین کے ساتھ تقابل ہوتا ہے، صحابہ کا تقابل صحابہ سے ہوگا، انبیاء کا تقابل انبیاء سے ہوگا۔ جب آپ کہیں گے کہ ہمارے امام الانبیاء کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ائمہ کی امامت کس نے کرائی؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ اب اماموں کا تقابل جب انبیاء میں ہوگا تو پھر امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب صحابہ میں تقابل ہوگا سب سے بڑا امام اور خلیفہ کون ہے؟ تو پوری امت اہل سنت والجماعت کہے گی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کو شک ہے اس میں؟ اگر کسی کو شک ہے تو اپنے ایمان کی تجدید کرائے، اصلاح کرائے، وہ پھر اس کا ایمان سے خارج ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔
تو صحابہ میں جب کمپیئر ہوگا، تقابل ہوگا، تو ہم بلا شک و شبہ پہلا درجہ جسے ہم دیں گے نہیں، ہم تسلیم کریں گے، دیا اللہ نے۔ درجہ کس نے دیا بھائی؟ سیدنا ابوبکر صدیق کو ہم نے خلیفہ اول بنایا ہے؟ کسی سنی نے بنایا ہے؟ کسی حنفی نے بنایا ہے؟ نہیں، اللہ نے بنایا، اللہ نے چنا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ اس پر امت کو راضی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو اس تکلیف کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اپنی تکلیف کا علاج خود کرائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، جب فقہا کا تقابل ہوگا، جب تابعین تبع تابعین کا تقابل ہوگا، چار فقہا کا تقابل ہوگا، ان چاروں میں سے جسے ہم بڑا مقام و رتبہ اللہ نے عطا کیا ہے، امت نے تسلیم کیا ہے، اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہر لحاظ سے آپ دیکھ لیں، 80 ہجری پیدائش ہے، 150 وفات ہے، 72 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، تابعی کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ باقی 3 ائمہ میں سے کسی کو بھی تابعیت کا شرف حاصل نہیں ہے۔ واحد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہیں تابعیت کا شرف حاصل ہے، واحد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کے پیشن گوئی قرآن کریم میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الجمعہ کی آیت اتری، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ابھی تک ان سے ملے نہیں۔ آیت کریمہ اتری، صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگ کون ہیں جو ہم سے ابھی تک ملے نہیں، ملیں گے؟ کون ہے؟ کس کے تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، لو کان الدین عند الثریا، ایک روایت میں آتا ہے لو کان الایمان عند الثریا، دین ایمان ثریا ستارے پر پہنچ جائے، ابنائے فارس کے کچھ لوگ وہاں سے جا کے بھی دین کو حاصل کر لیں گے۔ تو اس پر تمام ائمہ محدثین متفق ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کی پیشن گوئی، حدیث مبارکہ میں جس شخص کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، وہ ابنائے فارس میں ایک ہی شخص تھا جس کا کوئی پلہ آج تک کسی ماں نے آج تک وہ بچہ نہیں جنا جو امام ابو حنیفہ کا مقابلہ کر سکے۔ فارس میں ایک امام ابو حنیفہ ہی پیدا ہوا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آج تک فارس میں امام ابو حنیفہ کے پلے کا امام نہیں آیا۔ جب اس وقت نہیں آیا تو آج کیسے آئے گا؟ اور تمام محدثین کا اس پر، شوافع کا، حنابلہ کا، مالکی، وہ حنفی نہیں تھے، وہ محدثین، لیکن وہ اپنی کتابوں میں فیصلہ کر گئے کہ اس حدیث کا اول مصداق کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ کو اپنا تعارف ہوا کہ نہیں ہوا کہ آپ امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ کوئی چھوٹے شخص تھے؟ کوئی معمولی شخص تھے؟ تمام ائمہ فقہا کا، محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف فقیہ نہیں تھے، صرف مجتہد نہیں تھے، بلکہ مجتہد اعظم تھے، امام اعظم تھے فقہ میں۔ اسی لیے امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ نے جو دین میں سمجھ اور مہارت عطا کی، یہ کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ نے دین میں جو سمجھ قرآن و حدیث میں عطا کی ہے، ابو حنیفہ کی غلامی کرتے ہوئے اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر میں کچھ حاسدین کی باتوں میں آ جاتا اور امام ابو حنیفہ کے دروازے پہ نہ جاتا تو آج مجھے یہ مقام اور منصب ملتا ہی نہ۔ اور امام شافعی کو اٹھائیں، شافعی المسلک جن کے پیروکار ہیں، آپ امام شافعی کو اٹھائیں، امام شافعی فرماتے ہیں جس نے بھی فقہ میں مہارت حاصل کرنی ہے، یا تو ابو حنیفہ کی غلامی کرے یا ابو حنیفہ کی اولاد کی غلامی کرے۔ اولاد سے مراد روحانی اولاد کی، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی غلامی کرے تب وہ فقہ میں ماہر ہو سکتا ہے، ورنہ اس کو فقہ میں مہارت کبھی نہیں ملے گی۔ تو یہ مجتہد پہچانتے تھے نا کہ مجتہد کون ہوتا ہے۔